ہر نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ یہ لفظ پڑھیں، دولت اور رزق گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ جھوٹ لگتا ہے تو ایک بار آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایسا خاص عمل لے کے حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے، اور آپ کی ہر قسم کی محتاجی اور تنگ دستی کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ آزمودہ عمل ہے، بہت ہی آسان سا عمل ہے، لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں۔ اگر آپ اس کے فوائد جان لیں تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنائیں گے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو پابندی سے کرتے رہنے سے انشاءاللہ آپ کی دنیا کی تمام طرح کی پریشانیاں اور مشکلیں، خواہ وہ رزق کی ہوں، دولت کی ہوں، بے اولادی کی ہوں، قرض کی وجہ سے ہوں، اللہ پاک دور فرمائیں گے، اور آپ کو ہر قسم کا راحت، چین اور سکون اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ کسی بھی قسم کی محتاجی اور تنگ دستی، جس قسم کا بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ اس سے اللہ پاک آپ کو فوری طور پر نجات عطا فرمائیں گے۔ اپنے اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کرتی ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالی انسان کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے۔ ہاں، وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا بھی رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے گھروں میں اللہ کی طرف سے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں اور دولت میں وسعت اور برکت ہوگی، اور آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آج تک جتنے بھی مسلمان بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے ان کی زندگیاں بدل دی، اور اگر آپ بھی یقین اور خلوص کے ساتھ کریں گے تو میرے اللہ پاک سے یہی امید ہے کہ جس قسم کا ہمارا یقین ہوگا اللہ پاک ویسا
ویسا ہی ہمارے لیے اس عمل سے فائدہ بھی ہمیں پہنچائیں گے۔ محترم ناظرین، ایک شخص نے کسی دوسرے عام شخص کے پاس کچھ مال امانت کے طور پر رکھا، اور یہ شخص ایسا امانت دار مشہور تھا جس کے بارے میں کسی کو کوئی اندیشہ نہ تھا کہ یہ شخص کبھی خیانت کر سکتا ہے۔ پھر امانت رکھنے والا شخص مکہ چلا گیا۔ جب مکہ سے واپس آیا تو اپنا مال اس سے مانگا تو وہ شخص مکر گیا اور انکار کر دیا کہ اس نے مجھے کوئی مال نہیں دیا۔ تو مدعی جس کا مال تھا قاضی ایاس بن معاویہ کے پاس پہنچا اور پورا واقعہ سنایا۔ قاضی ایاس نے کہا، کیا میرے پاس تمہارے آنے کی خبر اس کو ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر ایاس نے پوچھا، تم کسی شخص کی موجودگی میں اس سے لڑائی جھگڑے کیے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ قاضی ایاس نے کہا، تم واپس لوٹ جاؤ اور کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہ کرنا، اور 2 دن کے بعد پھر مجھ سے ملو۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ اب قاضی ایاس نے اس امانت رکھنے والے شخص کو بلا کر کہا کہ ہمارے پاس ڈھیر سارا مال آ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے حوالے کر دے، کیا آپ کا مکان محفوظ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ایاس نے کہا، تو مال رکھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تیار کر لو، اور اس کو اٹھا کر لے جانے والے مزدوروں کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ پھر وہ امانت رکھنے والا شخص آیا تو اس سے ایاس نے کہا کہ اب تم جا کر اس سے اپنا مال مانگو، اگر وہ تمہارا مال دے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر انکار کرے تو اس سے کہنا کہ میں قاضی کو بتا دوں گا۔ چنانچہ یہ شخص اس کے پاس گیا اور اس نے کہا، میرا مال دے دے ورنہ میں قاضی کے پاس جا کر شکایت کروں گا اور یہ پورا واقعہ ان سے بیان کر دوں گا۔ اس نے اس کا مال اس کو واپس دے دیا۔ اس شخص نے ایاس کے پاس جا کر اطلاع دی کہ اس نے مال واپس کر دیا۔ پھر وہ امین جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی ایاس کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو مار پیٹ کر نکلوا دیا اور کہا کہ اے خیانت کرنے والے، خبردار کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ محترم ناظرین، عمل بہت ہی آسان سا ہے، اور جیسا کہ آپ سے عرض کی کہ یہ نماز کے بعد کرنے کا عمل ہے، تو اس عمل کے لیے خصوصی طور پر اور دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے عمومی طور پر نماز جو ہے وہ بنیادی شرط ہے، اور نماز کا اہتمام اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہماری نماز کسی بھی صورت قضا نہ ہو۔ عمل آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ روزانہ ہر نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اولو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، کیونکہ اس کے فضائل و برکات بھی بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا الحمدللہ نماز میں ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان کو زبانی یاد بھی ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح فاطمی، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی تسبیح تھی، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی، یہ تسبیح اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز، کوئی اور تحفہ عطا فرماتے۔ آپ نے فرمایا، یہ واقعہ تو بارہا سنا ہوگا، جس کا کچھ اگر مفہوم ہی میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر بہت زیادہ چھالے وغیرہ پڑ گئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جبکہ مال غنیمت جنگ میں فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کافی آیا ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کی کہ آپ جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک غلام لے لیں تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنا جو مسئلہ تھا کہ میں بہت زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہوں اور میرے ہاتھوں پر بھی بہت زیادہ چھالے وغیرہ پڑ گئے ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں غلام سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا نہ کروں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی کہ ضرور فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھا کرو، یہ ان تمام قسم کی چیزوں سے افضل ہے۔ تو یہ تسبیح بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور جیسا کہ آپ سے میں نے ابھی عرض کی کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو وہ تحفہ ضرور عطا فرماتے۔ تو آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ 100 دانے والی تسبیح لینی ہے اور ایک دانہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس پر اس طرح سے پڑھنا ہے، یا غنیو
या अल्लाह हो, फिर दूसरा दाने लेकर या गनियु या अल्लाह हो, इसी तरह 100 दाने वाली एक तस्बीह आपने मुकम्मल पढ़ लेनी है। ये मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर 11 मरतबा खसूसी तौर पर अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, जो किसी भी किस्म की तंगी हो, उसके हवाले से अल्लाह पाक से दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बनाने की बरकत से घर में से हर किस्म की परेशानी और मुश्किलात से निजात हासिल होगी और हर किस्म की बीमारियों परेशानियों से इंशाअल्लाह आपको शिफा हासिल होगी और आपके रिस्क में, आपकी दौलत में अल्लाह पाक वसअत और बरकत अता फरमाएंगे और आपका जो भी कारोबार होगा उसमें भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जरूर तरक्की अता फरमाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा मुजर्रब, बहुत ही ज्यादा आजमूदा अमल है और इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि दिन भर चलते फिरते उठते बैठते जब अगर आप फ्री हैं, आपको कोई काम ऐसा है कि आपकी जबान इसमें इस्तेमाल नहीं होती, तो आप इस्तगफार की कसरत करें। तो आप चलते फिरते उठते बैठते बेवजू बावजू आप इस्तगफार जारी रखें। जबान पर इस्तगफार करने की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी हर किस्म की परेशानी और मुश्किल को अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे। अगर कोई शख्स सिर्फ इस्तगफार को अपनी जिंदगी का मामूल बना ले तो उसकी जिंदगी को अल्लाह पाक जन्नत बना देंगे, उसकी जिंदगियों की हर किस्म की परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जो इस्तगफार करते हैं उनके लिए मैं आसमान से बारिश करता हूँ और उसके रिज्क में बरकत अता फरमाता हूँ, उनको औलाद अता फरमाता हूँ। इसी तरह बहुत सारे अलामात अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरत नूह की आयत में जिक्र फरमाए हैं। तो अगर हम इस्तगफार की कसरत करेंगे तो एक तो इस्तगफार की बरकत से हमारे जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह पाक उन गुनाहों को धो देंगे और उन गुनाहों से हमें अल्लाह पाक आजाद फरमा देंगे और हमें इन गुनाहों से तौबा की तौफीक अल्लाह पाक अता फरमाएंगे और सच्ची तौबा हम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसके बाद गुनाहों से हमें अल्लाह पाक बचा देंगे। एक तो गुनाहों से हम पाक हो जाएंगे और दूसरा अल्लाह पाक इस इस्तगफार की बरकत से हमें बहुत सारे और इनामात भी अता फरमाएंगे कि जो कि अनगिनत हैं, जिनको कोई गिन नहीं सकता, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही ज्यादा मुजर्रब और आजमूदा अमल है। इस अमल के करने की इजाजत आम है। आप में से कोई भी शख्स किसी भी वक्त इस अमल को कर सकता है। आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर लिखा करें।